کائنات کی تخلیق سے لے کر اختتام اور اس سے قبل نشانیوں کا ذکر کیا جائے تو مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آج اس حقیقت کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کائنات کا خاتمہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کر کے بھی اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کائنات کے خاتمے کو لے کر اسلامک اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ کیسے یہ دنیا واقعی ہی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس آنے والے رمضان المبارک کو لے کر کافی بحث چھڑ چکی ہے، جس کے بارے میں آگے چل کر ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا واقعی یہ وہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ وہ آخری رمضان ہوگا، یا اس کا انتظار ابھی باقی ہے۔ دوستو، قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب یعنی کرسچین اور جیوز بھی مانتے اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے واقعی ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انکار کرے بھی تو اس سے بچ نہیں پائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت کا مطلب ہی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینا، اور قیامت کی اصطلاح ہی اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ ہے، جس کے متعلق تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی امتوں کو آگاہ کرتے اور ڈراتے آئے ہیں۔ اسلام سے ہٹ کر اگر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو سائنسی ماہرین بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے خاتمے کے متعلق مختلف توجیہات پائی جاتی ہیں۔ جیسے کوئی سائنسدان سورج کے سٹرکچر میں خرابی کو لے کر دنیا کی تباہی کا پیغام دیتے ہیں، تو کچھ زمین کی گریوٹی کو لے کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک سائنسی تحقیقاتی ادارے نے دعویٰ کیا کہ زمین میں موجود تھرڈ لیئر یعنی کور میں کچھ ایسے عجیب سے بدلاؤ پیدا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ کور الٹا گھومنا شروع ہو گیا ہے، اور یہی فیکٹر آگے چل کر زمین کے رک جانے اور پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا سبب بنے گا۔ اور کچھ سائنسی ماہرین تو بلیک ہولز کو زمین پر قائم زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اب اس حقیقت کو آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں تو یہ بات تو طے ہے کہ جس چیز کا آغاز ہوا ہے اس نے ایک دن اپنے اختتام کو پہنچنا ہی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قیامت واقعی ہونی ہے، لیکن کب اور کیسے ہونی ہے اس کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان علامات قیامت کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ علامات بعیدہ جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، اس کے بعد علامات متوسطہ جو اس کے بعد قیامت کے قریب واقع ہوں گی، اور پھر علامات کبریٰ یعنی جو بالکل قیامت کے سر پر آن کھڑا ہونے کے وقت وقوع پذیر ہوں گی۔ اب ہم اگر علامات بعیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کی طرف دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور بدھو ننگے گھومنے والے بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو یہ دونوں نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ عورتیں پیسے لے کر اپنے مالکان کو اپنی کوکھ بیچ کر مالک پیدا کر رہی ہیں۔ بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا اس واقعے کی ایک واضح مثال ہے، اور عرب کا علاقہ جو تقریباً صحراؤں پر مشتمل تھا آج دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ علامات متوسطہ کے وقوع پذیر ہونے کا علم بھی ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کے برابر جو چمک کر بجھ جاتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہر شخص وقت کی کمی کا ذکر کرتا نظر آتا ہے، جو اس علامات قیامت کی واضح نشانی بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا حصہ یعنی علامات کبریٰ۔ ویسے تو علامات کبریٰ کی بہت سی بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا آنا، دابۃ الارض کا نکلنا،
مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں ایک بہت بڑے زلزلے کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ لیکن آنے والے رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس حدیث کی طرف رجوع کریں گے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک عجیب سی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی جسے سن کر تمام مخلوقات ارض سہم جائیں گی۔ یہ سب لوگ اس آواز کی کھوج میں لگ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، یہ قیامت کی سب سے قریبی نشانی ہے، اور اس کے بعد فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں دھاگا ٹوٹنے پر۔ یہ رمضان آخری رمضان ہوگا اور پھر فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ ذرا بیٹھ کر سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب تک کتنے فتنے رونما ہو چکے ہیں، اور یہی وہ دور ہوگا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ انسان رات تک مسلمان ہوگا تو صبح تک کافر، یا صبح مسلمان ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اور قبر پر کھڑا شخص یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس قبر میں مردہ کی بجائے وہ خود ہوتا۔ اس قدر بھیانک اور دل دہلا دینے والا وقت ہوگا، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔